استاد گرامی مجیب الرحمان شامی کی تعدیب۔ تحریر وجاہت مسعود، آواز ابصر ارشاد۔ برادر عزیز یاسر پیرزادہ الصبح دریافت کرتے ہیں کہ آپ نے استاذ الاساتذہ مجیب الرحمان شامی کا کالم دیکھ لیا؟ کیا عرض کرتا، ہمارا اپنا ادارتی صفحہ اب سہیل وڑائچ، سلیم صافی اور حامد میر کے طفیل چھپتا ہے۔ یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، محض یہ سمجھنے کے لیے دیکھ لیتا ہوں کہ آج کس لفظ پر تیغ احتساب چلی۔ بھائی کے توجہ دلانے پہ استاد گرامی مجیب الرحمان شامی کی تحریر نکال کر پڑھ لی۔ استاد کی تعدیب خوش قسمت طالب علموں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کو حکامت شہری کا 1972 میں فوجی عدالت کے روبرو بیان ہماری تاریخ میں ان کے درخشاں مقام کی ضمانت ہے۔ یہ یاد کرنا تو خفت دروں کا سامان ہے کہ ایم انور بار اطلاع اور اللہ بخش کریم بخش بروہی نے جسٹس حمود الرحمان کے روبرو جو دلائل دیے وہ جسٹس انوار الحق کے حضور کیوں کر بدل گئے۔ مجیب الرحمان شامی کو ہم نے تاریخ کے نشیب و فراز میں لڑ کر پہچانا اور استاد تسلیم کیا۔ وہ ہمارے منطقہ بنجر کا نخلستان ہے۔ ان کا علم، تدبر اور توازن خائن تعلیم کی نعمت ہے۔ ان کی بے پایہ شفقت زندگی کا احسان ہے۔ اختلاف سے البتہ گریز نہیں، اختلاف جمہوریت کا حسن ہے۔ بندہ بے مایہ نے گزشتہ معروضات میں قرارداد مقاصد پر رائے دی تھی، برادر بزرگ پر گراں گزری۔ گمان ہوا کہ شاید تہذیب اور سرکشی کی حدود میں تمیز قائم رکھنے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو بندہ گانے عالی کی شان میں گستاخی قرار پائے۔ قرارداد مقاصد کے متن پہ رائے دی تھی۔ ایسی رائے تو رئیس الاحرار حضرت موہانی نے بھی دے رکھی ہے۔ بابا قوم کے بارے میں یہ عرض کی تھی کہ ان سے ہم عصری نصیب ہوتی تو میں دست بدستہ اطاعت کرتا۔ محمد علی جناح اختلاف پسند کرتے تھے۔ استاد محترم ڈاکٹر اقبال احمد رسول پاک کی ایک حدیث دہراتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ اختلاف امت میں باعث رحمت ہے۔ تاریخ کے فہم اور جمہوری بندوبست میں اختلاف تو ہوتا ہے۔ میری گزارشات کا مفہوم یہ تھا کہ مملکت پاکستان کی تاریخی یا نامیاتی شناخت موجود نہیں، یہ نشاط ثانیہ کے سیاسی مد و جزر میں ابھرنے والے خد و خال کی ایک آئینی ترتیب ہے۔ تاریخ اور جغرافیے کا جبر ہے، ہم نے اسے تسلیم کیا۔ اس مادر گیتی کی ترتیب و تخریب میں بقدر حوصلہ اپنا حصہ دیا۔ ہم نے تو سوئٹزرلینڈ اور فرانس میں حائل جھیل کے کنارے کاشانے آباد نہیں کیے، کینیڈا کی شہریت نہیں لی۔ ہم نے اس ملک کے خس و خاشاک سے رشتہ قائم رکھا۔ 3 برس والے آئے اور گئے۔ ناچیز نے لیاقت علی خان کے بارے میں رائے دی۔ لیاقت علی خان کرنال کے تعلقہ دار تھے۔ محمد علی جناح بمبئی کے شہری بیرسٹر تھے۔ نوروجی کرشن گوپال گوکھلے اور سریندر ناتھ بینرجی کے ساتھی تھے۔ تلک اور راج پائے کے مخالف تھے۔ محمد علی جناح ہندوستان کی تحریک آزادی کا ہراول دستہ تھے۔ لیاقت علی خان تو پنڈت نہرو سے بھی 6 برس چھوٹے تھے۔ لیاقت علی کی سیاسی تاریخ دستاویز ہے۔ 1937 کی پارلیمانی پارٹی، 1938 کے پٹنہ اجلاس اور 1941 کے مدراس سیشن کی بعد آفرینی سے نامناسب تلخی پیدا ہوگی۔ درویش تو لیاقت علی کے خون ناحق کا سوالی رہا ہے۔ بی بی سی اردو پر 5 قسطوں میں تحقیقی رپورٹ شائع کی تھی۔ لیاقت علی کے محاسن سے کہاں انکار کیا۔ شبیر عثمانی کا قصہ البتہ الگ ہے، ایک مرتبہ بیان کرنا چاہا، برادرم سہیل وڑائچ نے بطریق احسن سمجھا دیا کہ اس پر حساسیت ہے۔ ہم نے مان لیا۔ یہ اصول اپنی جگہ موجود ہے کہ جو سیاسی کردار کا مطالبہ کرے اس کی مذہبی حیثیت ایک طرف رکھ کے تاریخ میں کردار پر بات کی جائے۔ غالباً اس نقطے پر استاد گرامی کو کوفت ہوئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں جو تاریخ ساز خطاب کیا تھا اس کا جواب 1 ستمبر 1947 کو نوائے وقت میں شائع ہوا تھا۔ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ 6 جنوری 1948 کے کراچی فسادات تاریخ کا حصہ ہیں۔ شبیر عثمانی صاحب 1944 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ تفصیل موجود ہے۔
قرارداد مقاصد کا متن مرتب کرنے میں شبیر احمد عثمانی کا حصہ تاریخ کا متن ہے۔ دسمبر 1949 میں انتقال ہوا۔ جنوری 1951 میں علماء نے دستور ساز اسمبلی سے آنے والے بنیادی اصولوں کے بالمقابل اپنے 22 نکات پیش کیے۔ تب محمد علی جناح کا متحدہ پاکستان موجود تھا۔ بنگالی ہم وطنوں نے 4 دسمبر 1953 کو اپنے 21 نکات پیش کیے تھے۔ وہ 56% اکثریت تھی۔ دونوں دستاویزات آمنے سامنے رکھ کر بتا دیجئے کہ 1946 میں مسلم لیگ کو اکثریت دینے والا واحد صوبہ بنگال پاکستان کا مطالبہ سمجھتا تھا یا رامپور کا شیر علی خان بٹودی۔ بھائی، ہمارا جھگڑا عقیدے کا نہیں، شہریت کا ہے۔ آپ کے حق عقیدہ کا ہم 100% احترام کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں شہریت اور دستور میں دیے گئے حقوق بحیثیت شہری مانگتے ہیں، اور آپ کی یہ رائے واقعاتی طور پر درست نہیں کہ قرارداد مقاصد پاکستان کے ہر دستور کا حصہ رہی اور اس کے کسی شوشے میں تبدیلی کی کسی کو جسارت نہیں ہوئی۔ حضور، یہ قرارداد پاکستان کے 4 دساتیر کا دیباچہ تھی۔ اسے 16 اکتوبر 1985 کی رات 11:30 بجے 8ویں دستوری ترمیم میں نافذہ متن کا درجہ دیا گیا۔ اس کا شوشہ 8 اپریل 2010 کو پارلیمنٹ نے تبدیل کیا۔ مذہبی اقلیتوں کو عبادت کا آزادانہ حق بحال کیا گیا تھا۔ حضور، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم شہری ہیں، ہماری شہریت ہمارے عقیدے کے تابع نہیں۔ دستور کی شق 20 اور 25 دیکھ لیجئے۔ علماء کرام کی شان میں گستاخی، یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں ہمیں۔ ہمارے جیتے رہنے کے لیے تو روشنی کی ایک کرن ہی کافی ہے کہ ضیاء الحق مرحوم نے ایوان بالا کی مخصوص نشستوں میں ٹیکنوکریٹ کے ساتھ علماء کا شوشہ لگایا تھا۔ ایوان بالا کے انتخابات 2 اپریل کو ہونا ہے۔ کسی سیاسی جماعت نے کسی مذہبی پیشوا کو ایوان بالا کے لیے نامزد نہیں کیا۔ آپ کی شفقت ہمیشہ سایہ فگن رہی ہے۔ آپ سلامت رہیے۔